آ رہی ہے۔ تو آج کی حدیثوں کا سمجھ آ گئی نا سب کو کہ آج کی حدیث ہماری کس بارے میں تھی؟ شروع سے ہی نہیں سمجھ آئی؟ شروع سے میں نے جو حدیث پڑھی ہے کسی کو نہیں سمجھ آئی کہ میں نے کیا پڑھا؟ شروع سے پڑھوں پھر؟ لائک کر دیں جنہوں نے لائک نہیں کیا پلیز۔ اچھا جی، میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اب آ رہی ہے نا؟ آپ کنفرم کر دیں۔ آواز نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، اوکے جی، اوکے اوکے، دوبارہ سے پڑھ رہی، ٹھیک ہے۔ آج کی ہماری حدیث جو ہے وہ ہے دنیاوی غرض، یعنی دنیا کے استعمال کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے جو علم دین حاصل کیا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ جنت کی خوشبو تک سے محروم کر دیا جائے گا۔ کون سا؟ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا لیصیب به عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنۃ یوم القیامہ یغنی ریحہا۔ ٹھیک ہے، ابو داؤد ابن ماجہ میں سے یہ حدیث مبارکہ لی گئی ہے، اور کتنی سخت وعید اور کتنی سخت بات کی جا رہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ روایت کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سنی تھی اور پھر انہوں نے لکھی اور ہم تک یہ پہنچی ہے۔ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علم جس سے اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے، یعنی دین اور کتاب و سنت کا علم، اگر اس کو کوئی شخص دنیا کی دولت کمانے کے لیے حاصل کرے تو وہ قیامت میں جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہم احفظنا منہ۔ پھر ہے حدیث نمبر 10، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تعلم العلم لغیر اللہ وارد به غیر اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اب یہ والی جو حدیث ہے یہ ترمذی سے دی گئی ہے، روایت کی گئی ہے ترمذی سے۔ ترجمہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے علم دین اللہ کی رضا کے لیے حاصل کی بلکہ غیر اللہ کے لیے یعنی اپنی دنیاوی اور نفساتی اغراض کے لیے حاصل کیا تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ جامع ترمذی۔ تشریح: اللہ تعالیٰ نے دین کا علم انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اور آخر میں سیدنا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری مقدس کتاب قرآن مجید کے ذریعے اس لیے نازل فرمایا کہ اس کی روشنی اور رہنمائی میں اس کے بندے اللہ کی رضا کے راستے پر چلتے ہوئے اس کے دار رحمت جنت تک پہنچ جائیں۔ اب جو بدنصیب آدمی اس مقدس علم کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کے بجائے اپنے نفسیانی خواہشات کی تکمیل اور دنیاوی دولت کمانے کا وسیلہ بناتا ہے اور اسی کے واسطے اس کی تحصیل کرتا ہے، سیکھتا ہے دین کا علم تاکہ میں اچھے سے اچھا بیان کر سکوں، لوگوں کو مائل کر سکوں اپنی طرف، بلکہ دین کی طرف مائل نہیں کرنا چاہتا، وہ اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اس مقدس علم پر ظلم عظیم کرتا ہے۔ مطلب اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے